پر محمد وآل محمد صلوات اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان صلوات علی محمد وآل محمد برادران عزیز و خاران محترم، آپ سب کی خدمت اقدس میں ہدیہ تہنیت و تبریک و مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ولادت باسعادت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ مولود مسعود کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اب آئیے ذرا سا اس آیت کی طرف چلتے ہیں کہ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بگننگ میں سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ رحمان قرآن مجید کا بہت مشہور معروف سورہ ہے، جیسے عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی دلہن، یعنی جس طرح سے دلہن ایک زینت کا استعارہ نا، ایک اٹریکشن کا، ڈیکوریشن کا اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر سورہ رحمان اسی حیثیت کو رکھتا ہے کہ جس طرح سے زینت کا کوئی مرکز ہو۔ اور واقعاً اگر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے اس سورہ کے اندر جو انداز اختیار کیا ہے کہ اگر انسان کو اس کا ترجمہ بھی نہ معلوم ہو، اگر اس کے میننگ اور مفاہیم کی طرف بھی اس کی توجہ نہ ہو، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کے اندر ایک آہنگ ہوتا ہے، ایک لہن ہوتا ہے، ایک اس کے اندر رائم ہوتا ہے، ایک ردم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو سننا اچھا لگتا ہے۔ وہ انداز آپ کو سورہ رحمان کے اندر دکھائی دے گا کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ابھی آپ دیکھیں ہم نے کوئی ترجمہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، مگر یہ کہ بہرحال اس کے اندر پروردگار عالم نے یہ انداز اختیار کیا۔ یہ انداز دوسری جگہوں پر بھی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ایک رائم ہے جو آپ کو دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر یہ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ پھر سورہ رحمان کا تھیم یہ ہے کہ کچھ نعمتوں کا ذکر پروردگار عالم کرتا ہے، کچھ بلیسنگز، باؤنٹیز، اور پھر اس کے بعد خداوند متعال ایک طرح سے سوال کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی تم بینیفٹ ہو رہے ہو، تمہارے سامنے یہ نعمت وہ نعمت، ساری نعمتوں سے تم استفادہ کر رہے ہو، اور پھر اس کے بعد خدا کا انکار کر رہے ہو۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہو اور تمہارا ضمیر، تمہارا سیلف کانشیس اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ یہ دسترخوان خود بخود بچھا ہے؟ اگر دسترخوان بچھا ہے تو یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی بچھانے والا ہے۔ اگر کھانا پکا ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے تو اس کو پریپیئر کیا ہے، یہ خود سے پریپیئر نہیں ہوا ہے۔ تو ایک تمہارے دسترخوان کا کھانا تو خود بخود پریپیئر ہوتا نہیں ہے، تو یہ پوری دنیا کا جو دسترخوان ہے یہ خود بخود بن گیا ہے۔ یہ وہ بنیادی تھیم ہے کہ جس کو لے کر پروردگار عالم نے اس میں اپنے اس آرگومنٹ کو بلڈ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی انٹلیکٹ کو اپیل کیا کہ انسان اپنے ہیومن انٹلیکٹ کے ذریعے سے ان باتوں کے اوپر توجہ کرے۔
تو یہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد ہم کو جو جملہ ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن اے انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں تک کہ بات پہنچتی ہے اس آیت تک کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی ریسائٹ کیا، جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ وہ خدا وہی ہے کہ جس نے دو دریاؤں کا ملاپ کروا دیا، ان کو جاری کر دیا. یلتقیان ان کا ملاپ ہوتا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل، ایک بفر ہے. ان دونوں کے درمیان ایک بفر ہے، ایک برزخ ہے، ایک حد فاصل ہے. لا یبغیان، یہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرانسگریس نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتے، اس لیے کہ ان دونوں کو اپنی لیمٹس کا معلوم ہے کہ کہاں پر ان کو سٹاپ ہو جانا ہے. دیکھیے ہمیشہ جو جھگڑا پھڈا فساد کس وجہ سے ہوتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں میں بہت عوامی لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ ممبر سے عام طور پہ لفظ پھڈا استعمال نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ خود اہل زبان حضرات کے نزدیک بہت پھڈے والی بات ہے کہ ممبر پر لفظ پھڈا استعمال کیا جائے. لیکن یہ کہ بہرحال ظاہر ہے کہ جب یہاں پر ہم پردیس میں آ کر تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے پھڈے ہم خود ہی لے رہے ہوتے ہیں زبان کے اعتبار سے، تو اس پھڈے کو بھی آپ قبول کر لیجئے. تو یہ جو اگر آپ دیکھیں کہ کئی مرتبہ یہ کیوں ہوتا ہے جھگڑا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اپنی لیمٹس کو انسان نہیں پہچانتا کہ کہاں پر لائن ڈرون ہے اور اس لائن سے آگے اس کو نہیں جانا. تو جہاں وہ لائن کو کراس کرتا ہے ٹرانسگریس کرتا ہے، جہاں ٹرانسگریس کرتا ہے تو وہاں پر کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اس کانفلکٹ کے نتیجے میں پھر ایک کورل، ایک ڈسپیوٹ، ایک جھگڑا اپنی جگہ لے لیتا ہے. تو پروردگار عالم یہاں پر پہلی بات کیا ارشاد فرماتا ہے کہ مرج البحرین، پروردگار ہے، خدا ہے کہ جس نے دو دریاؤں کو جاری کیا. یلتقیان، اور ان دونوں دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، ایک بفر ہے کہ جو ان کو سپریٹ کرتا ہے، جو بتاتا ہے کہ کس کو کہاں تک آنا ہے. لا یبغیان، یہ ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتے. تو کو ایگزسٹنس کا معاملہ آ گیا نا، اور پیسفل، محبت کے ساتھ، لو کے ساتھ، عشق کے ساتھ ایک دوسرے کو بالکل تحمل کرنا. پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی یہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے، جو دو دریا خدا نے جاری کر دیے یہ بھی خدا کی نعمت ہے. جو پروردگار عالم نے ان کے درمیان برزخ رکھا وہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے. اور پھر خدا نے ناز کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب آگے دیکھیے کیا آ رہا ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ جو دو دریا خدا نے جاری کیے اور ان کا ملاپ ہوا، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس سے مزید کیا حاصل ہوا. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بینیفٹ خالی ان کی اپنی ذات تک محدود ہے، نہ، اس کا ایک فائدہ ہے کہ جو دوسروں کو حاصل ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس ملاپ کے نتیجے میں لولو اور مرجان، موتی، مرجان، ڈائمنڈ، پرلز، جو بھی آپ تعبیر استعمال کریں، یہ قرآن مجید کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے، لولو والمرجان، کہ اس ملاپ کے نتیجے میں لولو اور مرجان نکلتے ہیں، باہر آتے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور پھر پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ظاہر ہے میرے جو نوجوان دوست ہیں ان کو یہ سوچنے کا حق ہے کہ آج کی شب میں یہ مولانا نے کون سا سبجیکٹ اور کون سا ٹاپک شروع کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ آج کوئی باقاعدہ تفسیر قرآن کی کلاس تو نہیں ہو رہی ہے، تو یہ میں نے کیا موضوع آپ کے سامنے ٹچ کرنا شروع کر دیا اور ڈسکس کرنا شروع کر دیا. نہیں، بہت ریلیونس ہے اس کی. یہ جو پروردگار عالم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ دو دریا، تو ایک سوال تو ہے نا کہ ان دو دریاؤں سے کون سے دو دریا مراد، وہ کون سے دو دریا ہیں کہ جن کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا. میں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کہ ایک ظاہر قرآن ہوتا ہے، ایک تفسیر قرآن ہے، ایک تعویل قرآن ہے، نا، میں اس ڈیٹیل کے اندر بالکل نہیں جا رہا، اس لیے کہ وہ اپنے مقام پر ڈسکس کرنے کی چیزیں ہیں. مگر یہاں پر میں صرف اتنی گزارش کروں کہ شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے. دیکھیے میں ناصبیوں کی بات نہیں کر رہا. ناصبیوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو آل محمد کا نام بھی ہضم نہیں ہوتا. ان کے سامنے تو اگر مولا کا یا اہل بیت کا ذکر آ جائے تو ان کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا ہے. لہٰذا میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں شیعوں کی. میں بات کر رہا ہوں ان خوش عقیدہ اہل سنت برادران کی کہ جو آل محمد کی محبت کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ کیا شیعہ اور کیا سنی. چلیے اور بھی میں اور کھول کر آپ سے عرض کروں کہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ جو بات اب میں کرنے جا رہا ہوں نا، یہ بات کرنے والے شیعہ تو ہیں،
ہمارے بریلوی دوست بھی ہیں جو صوفیہ ہیں وہ بھی ہیں، مگر بڑی حیرانی ہوئی مجھے کہ جن کو آج کل کافی عرصے سے ایک خاص معنی کے اندر وہابی کہا جاتا ہے، تو وہ تو عام طور پہ ناصبیت ہی کی طرف انکلینیشن ہوتا ہے، لیکن نہیں، کتابوں میں تو خیر ان کے پاس بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ان کو بولتے ہوئے سننا عجیب لگتا ہے کہ وہ بھی یہ بات بیان کر رہے ہیں. تو یقین جانیے کہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی تھی جب میں نے بعض وہابی علماء کو بھی اس روایت کو پڑھتے ہوئے سنا. ہمارے پاس تو بحر الانوار کے اندر، تفسیر نمونہ کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر یہ سب موجود ہے. علامہ جلال الدین سیوطی، ظاہر ہے کہ یہ شیعہ تو نہیں ہے اور بہت بڑا نام ہے، جلال الدین سیوطی چھوٹا نام نہیں ہے، یعنی ملٹی ڈائمینشنل، یعنی ایک آدمی اور اتنا بڑا عالم کہ حدیث کا بھی بہت بڑا ماہر، ادبیات کا بھی بہت بڑا ماہر، عربک لٹریچر کا بہت بڑا ماہر، یعنی ان کی کتابیں باقاعدہ آج بھی مدارس کے اندر، حوزہ علمیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. یہ علامہ جلال الدین سیوطی، ان کی تفسیر ہے جس کا نام ہے در منصور، اور اس کے اندر انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا. اب یہ سارے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے بعد واپس آئیے آیت کی طرف. آیت کیا کہہ رہی تھی؟ آیت یہ کہہ رہی تھی کہ مرج البحرین یلتقیان، وہ خدا ہے کہ جس نے دو دریاؤں کو جاری کیا، ان کا ملاپ ہوا. بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی لیمٹس کو پہچانتے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنوں اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. اب یہاں پر واپس وہی سوال کہ یہ دو دریا ہیں کون سے؟ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اب آپ فرمائیے، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، تو آپ فرمائیے کہ یہ بحرین سے یہ دو دریا کون سے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے زمین پر بہنے والے کسی دریا کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ پیغمبر اکرم نے ان دو دریاؤں کا تعارف کروایا کہ یہ دو دریا، ان میں سے ایک دریا دریائے عصمت ہے، دوسرا دریا دریائے ولایت ہے. ایک جناب سیدہ اور ایک امیر المومنین. کہ یہ علی اور زہرا کی شادی کا تذکرہ ہے جو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کی ہے. کہ مرج البحرین یلتقیان، جو ان کا ملاپ ہو رہا ہے، کہ یہ ان کی شادی کا تذکرہ ہے، پروردگار عالم نے اس کو قرآن مجید کے اندر محفوظ کیا، یلتقیان. اور پھر کہ یہ برزخ کون سا ہے، یہ بفر کون سا ہے، یہ درمیان میں حد فاصل کیا ہے؟ کہ بینہما برزخ لا یبغیان، کہا کہ یہ میں ہوں. اس برزخ کے ذریعے سے پروردگار نے مجھے مراد لیا ہے. لا یبغیان، اور یہ دونوں ایک دوسرے پر کبھی تجاوز نہیں کرتے. علی جانتے ہیں کہ زہرا کیا ہے، زہرا جانتی ہیں کہ علی کیا ہے. علی جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ زہرا کیا ہے، زہرا جانتی ہیں کہ علی کیا ہے. لا یبغیان، تجاوز نہیں ہے. اور پھر پروردگار کا ناز کرنا، فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ اے جنوں اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ علی اور زہرا جیسا جھوڑا میں نے اس دنیا کے اندر رکھ دیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آگے تو ہمیں جانا ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بات تو سمجھائیے کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ علی اور زہرا یہ جوڑا اس دنیا میں ہونا، کہ یہ نعمت ہے، کہ نعمت نہ ہوتی تو پروردگار اعلیٰ، لفظ اعلیٰ کا مطلب ہی نعمت ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیا یہ بات صرف انسانوں سے کی جا رہی ہے؟ ذرا غور کیجئے گا کہ کیا یہ بات صرف انسانوں سے کی جا رہی ہے؟ دیکھیے جو ماننے والے ہیں نا انسانوں کے اندر، وہ تو سب مانیں گے کہ ہاں بے شک انسانوں کے لیے تو ہیں علی اور زہرا نعمت. مگر میرا سوال یہ ہے کہ پروردگار صرف انسانوں سے مخاطب نہیں ہے، پروردگار تو انسانوں سے بھی خطاب کر رہا ہے اور جنوں سے بھی خطاب کر رہا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ علی اور زہرا کی نعمت کی برکتیں صرف انسانوں تک محدود نہیں ہیں. جس جوڑے کی برکتیں جنوں تک جائے اسے علی اور زہرا کہا جاتا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. مرج البحرین یلتقیان، وہ خدا ہے کہ جس نے دو دریاؤں کو جاری کر دیا. یلتقیان، ان کا ملاپ ہوا. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل بھی ہے، یہ تجاوز نہیں کرتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کیا کہا کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. پھر اس کے بعد اس خاندان کے ذریعے سے ان دو دریاؤں کے ملاپ سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ کہ حاصل ہوتا ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان،
لولو اور مرجان ہیں کہ جو اس دنیا میں آتے ہیں. لولو اور مرجان، موتی اور مرجان، وہ موتی، وہ پرلز، وہ کون سے ڈائمنڈز ہیں کہ جن کا تذکرہ پیغمبر اکرم نے یہاں پر، پروردگار عالم نے یہاں پر کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب دریائے عصمت اور دریائے ولایت ہے تو لولو اور مرجان کی تشریح بھی پیغمبر اکرم ہی سے لینی پڑے گی نا. پیغمبر اکرم نے دریاؤں کے بارے میں کہا کہ دریائے ولایت اور دریائے عصمت، اور جب لولو اور مرجان کا ذکر آیا تو تفسیر کرتے ہوئے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب علی اور زہرا کی شادی ہوگی تو اس خاندان کے ذریعے سے حسن اور حسین جیسے لولو اور مرجان باہر آئیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. لولو سے مراد ہے حسن، مرجان سے مراد ہیں حسین. کہ یہ جو پروردگار عالم نے اس دنیا کو یہ نعمت عطا کی. اور پھر یاد کیجئے کہ جب دو دریاؤں کا تذکرہ کیا تب بھی کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اب جب لولو اور مرجان کا ذکر آیا تو پھر ایک مرتبہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، علی اور زہرا کی شادی بھی جن و انس کے لیے نعمت ہے، اور حسن اور حسین کا وجود بھی جن و انس کے لیے نعمت ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اب آپ غور کیجئے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق کا کیا اتحاد ہے. پروردگار عالم نے آل محمد کے لیے قصیدہ بنا کر قرآن مجید کی آیتوں کو نازل کیا. قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی تھیوریٹیکلی ہمیں ملتا ہے، پریکٹیکلی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہی چیز ہمیں آل محمد کے اندر اور حسین مظلوم میں اور اہل بیت میں نظر آتی ہے. اور یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، ایسا نہیں کہ صرف لفاظی ہے. دیکھیے برادران عزیز، بہت سے خصائص ہیں آل محمد کے، اور پھر کچھ خصائص ایسے ہیں کہ جو آل محمد میں سے بعض افراد ہیں کہ جن سے خاص ہیں. 14 معصومین ہیں، بہت سی باتیں ہیں کہ جو سب کے اندر مشترک ہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، اور سب کے سب محمد. مگر ختم نبوت پیغمبر اکرم کا خاصہ ہے. آپ غور کیجئے، سب محمد کردار کی بلندی کے اعتبار سے، مگر اگر آپ غور فرمائیے تو ختم نبوت کا پیغمبر اکرم پر نبوت ختم ہو گئی. تو یہ ان کا خاصہ ہو گیا کہ نبوت ان پر ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو پیغمبر اکرم کے ساتھ شریعت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم، شریعت بھی ختم. تو وہاں سے ہمارے سامنے دو عنوانات آ گئے کہ وہ ہیں پیغام کے پہنچانے والے، اور یہ ہیں پیغام کے بچانے والے. وہ پیغام کے پہنچانے والے اور یہ ہیں پیغام کے بچانے والے. جیسے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. ان کی ذمہ داری کہ پیغام بنیادی طور پر آ گیا، وہ آیا ہوا پیغام جو کچھ بھی ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ ہے امامت کا منصب. کہ اس امامت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کو امام بنایا جائے وہ اس کو پروٹیکٹ کرے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو بعض خصائص اور آپ کو نظر آئیں گے. بھئی مومنوں کے سردار تو سبھی ہیں نا، مومنوں کے سردار تو سبھی ہیں، مگر سب ہیں، اس کے باوجود امیر المومنین صرف مولا کو کہا گیا. آپ غور کیجئے، کسی اور امام کو بھی امیر المومنین نہیں کہا جاتا. یعنی یہ لفظ تو اتنا سستا ہوا کہ ہر بادشاہ کو کہہ دیجئے امیر المومنین، تو بہرحال وہ تو ٹھیک ہے، بازار کے اندر جو کچھ بکتا ہے وہ بکتا ہے، لیکن یہ اگر آپ اس کو خالصتاً اس اعتبار سے دیکھیں کہ اختصاص کس کا ہے، جیسے لفظ نبوت پیغمبر اکرم پر نبی ختم ہو چکے، لیکن اس کے باوجود جھوٹے دعوے داران نبوت تو ہیں. تو کسی جھوٹے دعوے دار یا کلیمنٹ کی وجہ سے یہ لفظ اگر کہیں اور استعمال ہونے لگے تو اس لفظ کی فضول خرچی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ لفظ ان کے لیے تھا نہیں. بالکل اسی طریقے سے لفظ امیر المومنین کا مولا سے خاص ہے. یہ لفظ امیر المومنین یہ مولا سے خاص ہے. لیکن کیا دیگر ائمہ مومنین کے امیر نہیں ہیں؟ تو آف کورس امیر ہیں، لیکن لقب کے اعتبار سے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سی اور چیزیں بھی مل جائیں گی. مثال کے طور پر ساقی کوثر، ساقی کوثر یہ مولا کو کہا گیا ساقی کوثر. تو کیا کوئی اور معصوم شکایت نہیں کر سکتے؟ کوثر کے اوپر پانی نہیں پلا سکتے؟ صفت کے اعتبار سے یقیناً پلا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ عنوان کے اعتبار سے دیکھیں، لقب کے اعتبار سے دیکھیں، ٹائٹل کے اعتبار سے دیکھیں تو ساقی کوثر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور اگر آپ مزید دیکھیں تو شہید تو 14 میں سے 13 معصومین ہوئے. پیغمبر اکرم بھی ایک معنی میں شہید ہوئے، مولا کائنات بھی، جناب سیدہ بھی، امام حسن بھی، سب شہید ہوئے.
امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. مگر بالآخر جو روایات کے اندر آیا ہے کہ ظہور کے بعد امام کی بھی شہادت ہونی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید تو سب ہوں گے مگر شہادت سب کی ہے، پھر بھی سید الشہداء کون ہے؟ کہ سید الشہداء کون ہے؟ کہ شہادت سب کی بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے. مگر آپ دیکھیے کہ امام حسین سے پہلے یہ لقب تھا کس کے لیے؟ امام حسین سے پہلے یہ لقب تھا جناب حمزہ کے لیے. جناب حمزہ کے لیے یہ لقب تھا. جناب حمزہ جب شہید ہوئے تھے تب پیغمبر اکرم بھی موجود تھے، مولا بھی تھے، جناب سیدہ بھی تھی، پنجتن بھی موجود تھے. مگر جناب حمزہ کی شہادت واقعی دردناک شہادت تھی. غزوہ احد میں تو ان کو کہا گیا سید الشہداء. مگر امام حسین کے بعد اب قیامت تک کے لیے شہادت کی سیادت جس کے سر پر یہ تاج ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی. وہ ہے سید الشہداء کہ ہیں شہداء کے سردار. تو شہید سب ہیں اور شہادت بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے. مگر اس کے باوجود ٹائٹل کے اعتبار سے یہ ٹائٹل ہے امام حسین کے لیے. اب آئیے لفظ حسن اور لفظ حسین. یہ لفظ حسن اور لفظ حسین بھی پہلے استعمال نہیں ہوا. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ یہ اختصاص ہے ان دونوں کا کہ سب سے پہلے بطور پراپر ناؤن یہ استعمال ہوا ہے ان دونوں شہزادوں کے لیے. ان سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا، ان سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لفظ حسن نہیں تھا، لفظ حسین نہیں تھا، نام حسن نہیں تھا، نام حسین نہیں تھا. لفظ حسن موجود تھا، لفظ حسین موجود تھا، مگر نام کسی شخص کا حسن نہیں تھا، نام کسی شخص کا حسین نہیں تھا. یعنی حسن حسن سے نکلا ہے نا، بیوٹی، خوبصورتی، اس کے لیے چاہے صورت کی ہو چاہے سیرت کی ہو. لیکن کسی کا نام رکھ دیا جائے کہ بھئی آج سے اس بچے کا نام حسن ہے، کہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. لفظ موجود تھا مگر کسی کی توجہ نہیں ہوئی تھی کہ نام حسن رکھا جائے یا حسین رکھا جائے. پہلی مرتبہ یہ نام رکھا گیا ان دونوں شہزادوں کا. اور دونوں کی ولادت کے موقع پر بالکل ملتا جلتا واقعہ ہمیں ملتا ہے. اور وہ کیا کہ جیسے امام حسین کے قضیے میں جن کا آج ذکر ہے، تو امام حسین کے قضیے کے اندر یعنی امام حسین علیہ السلام کے کیس کے اندر، میں شرمندہ ہوں کبھی کوئی لفظ کوئی مشکل آ جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، البتہ کانٹیکسچولی آپ انٹرپریٹ کر پائیں گے. قضیہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، میں بھی اندازہ کر سکتا ہوں. کیس امام حسین علیہ السلام کے کیس میں جب امام اس دنیا میں تشریف لائے تو پیغمبر اکرم کو اطلاع ملی. تو پیغمبر اکرم کو جب اطلاع ملی پیغمبر اکرم خوش ہوئے، مسرور ہوئے. اور پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. جناب صفیہ کا تذکرہ ملتا ہے، پیغمبر اکرم کی پھوپھی ہیں، کہ انہوں نے اپنی پھوپھی سے یہ کہا کہ ذرا میرے نور نظر کو مجھے دکھائیے تو صحیح، میں اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو، اپنے نواسے کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو جناب صفیہ اور میر انیس نے جب اس کو نظم کیا ہے تو جناب اسما کا نام لکھا ہے. ممکن ہے کوئی روایت ان کے پیش نظر ہو، مگر میں نے جو دیکھا ہے جناب صفیہ کا نام دیکھا. تو جناب صفیہ سے پیغمبر اکرم نے کہا کہ بھائی مجھے میرے نور نظر کو دکھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جناب صفیہ نے ایک جملہ کہا کہ انا لم ننزفہ من قبل، کہ اللہ کے رسول میں بالکل بچے کو لے کر آتی ہوں مگر ابھی ہم نے بچے کو نہلایا نہیں ہے، پاک نہیں کیا ہے. ظاہر ہے کہ اب دیکھیے ہر شخص اپنے اعتبار سے سوچ رہا ہے، ہر اعتبار سے نہیں، اپنے اپنے اعتبار سے. تو انہوں نے کہا انا لم ننزفہ من قبل، کہ اللہ کے رسول میں ابھی لے کر آتے ہیں، تھوڑی دیر آپ مجھے دیجئے. مجھے معلوم ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بیتاب ہیں اپنے فرزند کی زیارت کے لیے، مگر کچھ آپ وقت دیجئے تو ہم بچے کو ابھی نہلا کر پاک کر کے لے کر آتے ہیں. یہ انہوں نے ایک تعبیر استعمال کی. یہ نظافت کا لفظ عربی کا لفظ ہے، صفائی کے لیے، طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے استعمال ہونے والا یہ لفظ ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو پیغمبر اکرم مسکرائے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اتنی سی بات کی کہ اللہ کے رسول، جس طرح سے عام بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے نہلا کر دھلا کر صاف کر کے پھر اس کے بعد پیش کیا جاتا ہے. تو پیغمبر اکرم سے انہوں نے یہی کہا انا لم ننزف من قبل، اللہ کے رسول کچھ وقت دیجئے تو بس ہم لے کر آتے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے یہ کہا انتی تنزفینہ، آپ انہیں پاک کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، آپ انہیں پاک کریں گی. تو جناب صفیہ کچھ ششدر ہو گئیں کہ کیا اللہ کے رسول نے میری کون سی ایسی بات تھی کہ جس پر گرفت کیے، یہ کیوں اس طرح سے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا. تو جناب صفیہ کچھ حیران ہوئی، شوق ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یعنی کیا میں نے ایسی بات کہہ دی؟ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا جس کو میں مانگ رہا ہوں نا، ان اللہ نظفہ و طہرہ، یہ وہ ہے کہ جسے اللہ نے پہلے ہی سے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ یہ پیغمبر اکرم نے سند دے دی. یہ کون سے سال کی بات ہو رہی ہے؟
یہ بات ہو رہی ہے 4 ہجری کی، 3 شعبان 4 ہجری امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ نظفہ وطہرہ، اللہ نے پہلے ہی سے، دیکھیے لفظ نظفہ یہ استعمال کیا تھا جناب صفیہ نے، لم ننظفہ روٹ وہی ہے، اور طہرہ طہارت سے نکلا ہے، وہ تو آپ واقف ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ 4 ہجری کی بات ہو رہی، 3 شعبان 4 ہجری۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیت تطہیر کب نازل ہوگی؟ آیت تطہیر ابھی بہت بعد میں نازل ہوگی، 9 ہجری میں جب مباہلہ کا واقعہ ہوگا، ذی الحجہ 9 ہجری 24 ذی الحجہ، تو مباہلہ کے ساتھ ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیے، حسین ابن علی آ گئے 4 ہجری کو، اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، آیت تطہیر آئے گی 9 ہجری، اور 9 ہجری سے بہت پہلے جب حسین اس دنیا میں تشریف لائیں تو پیغمبر اکرم آیت تطہیر کے نزول سے پہلے ہی اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ اب آپ نے اندازہ کیا، آیت تطہیر میں طہارت کے آنے کا اعلان نہیں ہے، برقرار رہنے کا اعلان ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ جو آیت تطہیر کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ نظفہ وطہرہ، یہ پیغمبر اکرم کی سند پہلے ہی آ چکی کہ وہ پہلے ہی سے پاک و پاکیزہ پیدا کیا گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے نا، ظاہر ہے کہ میرے بچے شاید ابھی پوری طریقے سے اس کو کمپریہنڈ نہ کر پائیں، اگر ہمارے جو بزرگان ہیں، جو دوست احباب جو ان چیزوں کو فالو کرتے رہتے ہیں، وہ بہت اچھی طریقے سے اس کو سمجھیں گے کہ آیت تطہیر کے اندر ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہی نا؟ بس ارادہ پروردگار یہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، اے اس گھر والوں، اہل البیت، بیت کے اوپر الف لام، اے اس گھر والوں، اے اس گھر والوں، تم سے ہر رجس کو، نجاست کو، فلت کو، ڈرٹ کو، ہر طرح کے دور رکھے، اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ کیا ڈیفرنس ہے اس کے اندر؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ترجمہ کیا، یہ عام طور پر شیعہ علماء اسی طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں۔ برادران اہل سنت کے پاس ترجمہ کیا ہے؟ وہ عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ خدا نے ارادہ یہ کیا کہ ہر رجس کو، نجاست کو دور کرے، اور ویسا پاک کرے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ اور ڈیفرنسز ہوں گے، لیکن بیسک جس بات کو اس وقت میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہر نجاست کو دور کرے اور ویسا پاکیزہ کرے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ شیعہ علماء عام طور پر اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے زیادتی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا زیادتی ہے ہماری طرف کا؟ زیادتی یہ ہے کہ آپ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نجاست ہے کہ جس کو دور کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نجاست ہے جس کو دور کیا جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ پھر بعض ناصبی حضرات مسکراتے ہوئے یہی بات کہتے بھی ہیں کہ کچھ تو تھا نا کہ جس کو دور کیا گیا، کچھ تو تھا کہ جس کو دور کیا گیا۔ تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے گا کہ چادر میں کون کون ہے۔ آپ کا اٹیک تو تھا علی، فاطمہ اور حسن اور حسین پر، مگر آپ بھول گئے کہ چادر میں مصطفیٰ بھی موجود ہیں، چادر میں خود پیغمبر اکرم بھی موجود ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا کہ پیغمبر اکرم ہوں یا علی ہوں یا فاطمہ یا حسن یا حسین، 27 رجب بعثت ہم اس آپریشن کو بھی قبول نہیں کرتے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ پیغمبر اکرم کا سینہ چاک کیا گیا، علائش کو نکالا گیا اور پیغمبر اکرم کو پاک کیا گیا۔ نہ، پیغمبر ہوں تو پہلے سے پاک، علی ہوں تو پہلے سے پاک، فاطمہ ہوں تو پہلے سے پاک، حسن اور حسین ہوں تو پہلے سے پاک۔ لہذا یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے کہ پاک رکھے۔ اچھا، اس کی ظاہر ہے کہ یہ بحث تو ایسی ہے کہ جس کو اگر آپ پھیلانا چاہیں تو کافی گفتگو اس پر بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو پروردگار عالم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام ان دونوں سے یہ کہا جب خانہ کعبہ بن گیا، تو خانہ کعبہ کے بنانے کے بعد ہے نا پوری داستان، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اور جب بلند کر دیا، بنا دیا، تو بنانے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، ربنا، اے پروردگار تقبل منا، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان دعاؤں کے بعد، سلسلہ دعاؤں کا، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کیا کہا؟ اے ابراہیم، اے اسماعیل، انطہر بیتی،
تم دونوں سے میرا ایک تقاضا ہے، اور وہ کیا؟ انطاہرہ، وہی لفظ طہارت ہے، وہی لفظ طہارت ہے۔ اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے پروردگار عالم نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اے ابراہیم اور اے اسماعیل، اس گھر کو پاک کرو یا پاک رکھو؟ ابھی ابھی بنا ہے، ابھی ابھی بنا ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی نجاست نہیں ہے، لیکن لفظ وہی استعمال کیا، انطاہرہ، اے ابراہیم اے اسماعیل تم دونوں اس گھر کو پاک کرو۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ ابھی تو بنا ہے، جب بنا ہے تو بالکل برانڈ نیو ہے، تو یہاں پر تو کسی نجاست کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو پھر کون سا ترجمہ یہاں پر ہوگا؟ کہا جائے گا کہ جناب چونکہ پہلے سے پاک ہے لہذا ترجمہ یہ ہوگا کہ پاک رکھو۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ لفظ طہارت کے استعمال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاک کرو، اگر پہلے سے پاک ہو تو پھر ترجمہ یہی ہوگا کہ پاک رکھو۔ اے ابراہیم اے اسماعیل اس گھر کو پاک رکھو۔ یہ گھر کس کا ہے؟ کہ میرا گھر ہے، مگر کس کے لیے پاک رکھو؟ انسانوں کے لیے، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ہمارے استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ بہت پیاری بات کہتے تھے، انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو ڈسکس کیا۔ وہ کہتے تھے کہ بہرحال اتنا تو ہے کہ جب یہ گھر بنا تو پروردگار عالم نے طہارت کی ذمہ داری ڈالی کس کے اوپر؟ ابراہیم پر اور اسماعیل پر۔ درست ہے، ابھی تک تو کوئی نجاست نہیں تھی، مگر ذمہ داری کس پر ڈالی؟ کہ ابراہیم پر اور اسماعیل کے اوپر۔ تو جب تک یہ دونوں رہے یہ پاک رہا، جب تک یہ دونوں رہے تب تک یہ پاک رہا۔ جب یہ دونوں چلے گئے تو وقت آیا کہ اسی کعبے کے اندر نجس بت آ گئے۔ یہ قرآن مجید کے اندر تعبیر ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ کیا عجیب بات ہے کہ رجس کا لفظ ہی استعمال کیا، اجتنبو، بچاؤ اپنے آپ کو نجاست سے۔ الرجس، کون سی نجاست؟ من الاوثان، یہ بتوں کی نجاست۔ تو بتوں کو خدا نے نجس قرار دیا کہ بت جتنے بھی ہیں آئیڈلز یہ سارے کے سارے کا نجس ہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ نجاست سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ابراہیم اسماعیل کو حکم تھا کہ اس گھر کو پاک رکھو۔ کب تک پاک رہا؟ جب تک ابراہیم تھے، اسماعیل تھے۔ جب وہ چلے گئے تو ظاہر ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ جب وہ چلے گئے تو ایک وقت آیا کہ اسی پاک گھر کے اندر نجس بت آ گئے۔ تو یاد رکھیے کہ جس کے حوالے کیا جائے نا طہارت کا انتظام، جب تک وہ ہو تب تک طہارت رہتی ہے، اس کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مگر آل محمد وہ ہیں کہ جن کی طہارت کا ذمہ کسی بشر کے حوالے نہیں کیا گیا، خود خدا نے اپنے ارادے کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، یہ ارادہ پروردگار ہے۔ اب آپ نے غور کیا کہ طہارت میں کتنا زور پیدا ہوتا ہے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل بتمام و کمال احترام ہے، خلیل خدا و ذبیح خدا، لیکن اس کے باوجود جب ان سے متعلق کیا گیا تو ان کے ارادے میں جتنا زور ہوگا، جب تک وہ ہوں گے تب تک طہارت کا اہتمام ہوگا۔ اگر وہ گئے تو اس کے بعد طہارت لازمی نہیں ہے۔ مگر یہاں جو پروردگار عالم نے کہا ارادہ پروردگار یہ ہے۔ اب اہل بیت کی طہارت میں کتنا زور ہے؟ جتنا زور ارادہ پروردگار میں، جتنا زور، جتنی انٹینسٹی، جتنی تاکید، جتنا فورس ارادہ پروردگار میں، انٹینشن آف آل مائٹی اللہ، جتنا اس کے اندر فورس ہے اتنا ہی پیورٹی، اتنی ہی طہارت آل محمد کی، اہل بیت کی انٹیکٹ رہے گی۔ انما یرید اللہ، اور یاد رکھیے گا کہ ارادے کو پروردگار نے سمجھایا ہے۔ سورہ یاسین کی وہ آیت جو آپ سب کے حافظے میں ہوگی، انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ارادہ پروردگار، امر یہ ہے، خدا کا کام یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے ان یقول لہ کن فیکون، تو بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ کہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، پھر فاصلہ نہیں ہوتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ارادہ پروردگار میں اور اس کی ایگزیکیوشن کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں۔ فا عربی کے اندر آتا ہی اس لیے کہ جہاں پر کسی قسم کے گیپ کا انکار کرنا ہو، کن فیکون، کہا اس نے ہو جا اور وہ چیز ہو گئی۔ تو جب سے ارادہ پروردگار ہے تب سے آل محمد کی طہارت کا ذمہ پروردگار عالم نے لیا ہوا ہے، اور جب تک خدا ہے تب تک آل محمد کی طہارت محفوظ ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب اس کو واپس اس کے ساتھ ریلیٹ کیجئے، ان اللہ نظفہ وطہرہ، کہ اللہ نے اسے پہلے ہی سے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ امام مظلوم کو لایا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر پیغمبر اکرم خوش ہوئے، جناب سیدہ کو مبارکباد دی،
اور پھر اس کے بعد جو گفتگو ہے جناب سیدہ کے ساتھ پیغمبر اکرم کی اور امیر المومنین کی، وہ عجیب ہے۔ مولا نے جناب سیدہ سے ایک سوال کیا تھا، ابھی پیغمبر اکرم آئے نہیں تھے، سوال کیا تھا کہ فاطمہ بچے کا نام کیا رکھا؟ یہ بحث تو وہاں سے شروع ہوئی تھی نا، حسن اور حسین، کہ فاطمہ بچے کا نام کیا رکھا؟ تو جناب سیدہ نے احترام کے ساتھ یہ کہا کہ ابوالحسن کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ پر سبقت کروں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ میں آپ پر سبقت کروں؟ میں منتظر تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کہا پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کے رسول پر سبقت کروں؟ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب سیدہ نے کہا ابوالحسن میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتی تھی، یعنی میں آپ سے پہلے نام رکھنے کا فیصلہ کیوں کرتی؟ مولا نے کہا پھر میں اللہ کے رسول سے پہلے نام رکھنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب پیغمبر اکرم تشریف لائے اور سوال کیا کہ علی بچے کا نام کیا رکھا، تو وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتا تھا۔ بی بی نے کہا علی میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتی؟ مولا نے کہا اللہ کے رسول میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اب پیغمبر اکرم نے کہا کہ جب معاملہ یہ ہے تو میں خدا پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ کہ جب بھیجا اس نے اور اس کے خاص اہتمام کے ساتھ یہ بچہ آیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خدا پر سبقت کروں؟ اس موقع پر جناب جبرائیل تشریف لائے اور جناب جبرائیل نے آ کر مبارکباد دی اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ جب آپ مصطفیٰ ہیں اور آپ کے وسیع علی مرتضیٰ ہیں اور علی کی آپ سے نسبت وہی ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، تو جو ہارون کے بیٹوں کا نام ہے وہی ان کا نام ہوگا، وہی ان کا نام ہوگا۔ کہ ہارون کے بیٹوں کا نام کیا تھا؟ کہ حسن کے باب میں شبر اور حسین کے باب میں شبیر، تو کہا کہ ان کا نام شبر و شبیر تھا تو ان بچوں کا بھی وہی نام ہوگا۔ کہ تعریب کا مطلب عربی کے اندر اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے؟ تو عربی کے اندر اس کا سبسٹیٹیوٹ ہوگا شبر کی جگہ حسن اور شبیر کی جگہ حسین۔ اسی وجہ سے وہ نام بھی معروف ہے، امام حسن کو شبر کہا جاتا ہے، امام حسین کو شبیر کہا جاتا ہے، مگر جو عربی اس کا ورژن آیا وہ حسین اور حسن۔ حسین اصل میں اگر آپ دیکھیں تو عربی کے اعتبار سے منی ایچر ہے حسن کا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اصل میں اس کی اصطلاح کیا بنتی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ عربی میں اس کے لیے لفظ ہے، اس میں تصغیر فعیل کا جو وزن ہے نا، حسین اگر آپ دیکھیں حسین فعیل، یہ اس وزن پر ہے۔ فعیل کا مطلب ہوتا ہے جب کسی کی تصغیر بنانی ہو، یعنی ایک بڑا ہو اور اسی کے کسی چھوٹے کو بیان کرنا ہو، تو اس کے لیے یہ وزن عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو امام حسن چونکہ بڑے بیٹے تھے اور حسن مشتبہ ہی کے لفظ حسن سے یہ مشتق ہے، تو فعیل کے وزن پر حسن کا فعیل بنے گا حسین، یعنی لفظ حسین کا ایک مطلب ہے چھوٹا حسن، چھوٹا حسن، کہ حسن کا دوسرا، پہلا بیٹا حسن، یہ دوسرا حسن، یہ چھوٹا حسن، یہ امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا۔ تو اگر آپ غور فرمائیے تو یہ آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ، یہ ساری وہ آیتیں ہیں کہ جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے امام حسین کے کیس میں، اس لیے کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ آیہ تطہیر کے اندر تو پھر بہرحال ایک بحثہ بحثی یہ کی گئی کہ جناب اس کے اندر ازواج شامل ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال یہ تو خود اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے، لیکن یہ کہ نہ شیعوں کے اندر نہ سنیوں کے مین اسٹریم گروہ کے اندر کوئی اختلاف ہے کہ کم سے کم یہ پنجتن تو ضرور بضرور شامل ہے۔ اس لیے کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے چادر میں لے کر ان سب کو، جس طرح سے ہمارے پاس جناب سیدہ کے ذریعے سے وہ پورا ایک ورژن موجود ہے حدیث قصہ کا، اس انداز سے ان کے پاس نہیں، اس انداز سے ان کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کہ اتنا ضرور موجود ہے کہ چادر میں پیغمبر اکرم نے جمع کیا جناب سیدہ کو، امام حسن کو، امام حسین کو، مولا کائنات کو، اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل البیت، جس کو پروردگار عالم نے سیکنڈ کیا، تائید کی، تصدیق کی، اور وہ آیت نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی، میں نے گزارش کی تھی کہ مباہلہ کے واقعے کے ساتھ بالکل سائیڈ بائی سائیڈ، مباہلہ کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں، یعنی ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اگر آپ جو سعودی عرب سے آج بھی قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ شائع ہوتا ہے مختصر، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو سورہ آل عمران کی آیہ مباہلہ کے فٹ نوٹ کے اندر یہی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے
سب سے بڑے عالم کاؤنٹ ہوتے ہیں ابن تیمیہ، جن کے افکار کو وہابیت کی آپ بنیاد سمجھ سکتے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو قبول کیا. یعنی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شیعوں کے خلاف، منہاج السنہ کے نام سے. بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے، ریفر بھی ہوتی ہے. تو جو کچھ بھی ان کے دل میں تھا سب انہوں نے لکھا ہے، اور اہل بیت کے حوالے سے ہر آیت کا تقریباً انہوں نے انکار کیا تقریباً. لیکن آیہ مباہلہ کے باب میں آ کر انہوں نے لکھا کہ ہاں یہ آیت جو ہے اس میں جن کا ذکر ہے وہ تو یہی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہر چیز کا انکار کرنے والا ہے وہ بھی آیہ مباہلہ کا انکار نہیں کر پایا. تو نے کہا اس کے اندر یہ جو پیغمبر اکرم نے حکم پروردگار کے ماتحت یہ کہا تھا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. تو ایک تو یہ نا کہ ابناءنا ابناءکم، تو کون ہے یہ ابناءنا؟ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. ہم اپنی نساء کو لے آتے ہیں، تم اپنی نساء کو، یعنی اپنی عورتوں کو لے آؤ. وانفسنا وانفسکم، جس کو ہم اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں، جس کو تم اپنا نفس سمجھتے ہو، تم اپنی جان سمجھتے ہو، تم لے آؤ. پھر ہم کیا کریں گے؟ ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر اس کے بعد جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر ہم اللہ کی لعنت بد دعا کے طور پر مانگیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر لعنت یا اس پر لعنت، ہم یہ کہیں گے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت. لعنت اپنا ٹھکانہ خود تلاش کر دیں گے. یعنی یہ قرآن مجید کا ایک عجیب انداز، ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ عجیب ہے. تو اب اس کے بعد یہ بحث ہے نا کہ ابناءنا یہ کون ہے؟ ابناءنا، ابناءنا، ابنا یہ عربی کے اندر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابن کا مطلب ہے بیٹا. ابن جو ہے وہ بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابنا بیٹے، اسی کا پلورل. تو یہ ابناءنا کون ہے، نسانا کون ہے، اور انفسنا کون؟ تو یہاں پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کہ ابناءنا کے طور پر پیغمبر اکرم حسن اور حسین کو لے کر گئے، نسانا کے طور پر جناب سیدہ کو لے کر گئے، اور انفسنا کے مصداق کے طور پر مولائے کائنات کو لے کر گئے. اب یہ ظاہر ہے کہ دیکھیے برادران عزیز، دو نقطے اور بیان کر کے میں آج کی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. ایجنڈے میں باتیں زیادہ تھیں لیکن یہ کہ بہرحال اب وقت میں گنجائش بالکل بھی نہیں کہ ابناءنا سے مراد امام حسن اور امام حسین، نساءنا جناب سیدہ، انفسنا مولائے کائنات. اسی کی تعیین کے لیے، اسی کا تعین کرنے کے لیے، اسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پیغمبر اکرم نے چادر میں لیا تھا. یہ جو سائیڈ بائی سائیڈ والی بات ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہی بات لکھی کہ اسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم نے کیا کہا کہ ان سے کہہ دیجئے ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، مگر وہ ہیں کون؟ تو پیغمبر اکرم نے چادر میں لیا، اور چادر میں لے کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مالک یہ ہیں میرے اہل بیت. یعنی تو نے مجھے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹوں کو لے جاؤں، اپنی عورتوں کو لے جاؤں، اپنے نفس کو لے جاؤں، میرے نزدیک تو یہ ہیں، اب تو فرما کہ تو کیا کہتا. پروردگار عالم نے وہاں سے سیکنڈ کر دیا، تائید کر دی، تصدیق کر دی، توثیق کر دی، کنفرم کر دیا. اس کے بعد پیغمبر اکرم ان کو لے کر چلیں. طہارت کا اعلان ہو چکا، اس لیے کہ بات یہی تھی کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت، تو ان کی طہارت کا اعلان ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دامن پر نہ جھوٹ کا دھبا ہے، نہ کسی، یقین جانیے کسی اور کو بھی مصداق بنایا جا سکتا تو پروردگار اس کی طہارت کا بھی کلمہ پڑھتا، لیکن یہاں پر صرف اور صرف ان کے بارے میں یہ ہے وہ کہ جن کے بارے میں خدا کا ارادہ یہ ہے، اور دوسرے کسی کے لیے پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا. اب یہاں پر ایک لائٹر نوٹ پر ایک بات سنیے گا. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا نام شاید آپ نے سنا ہو، یقیناً سنا ہوگا، بڑوں نے تو سنا ہوگا، بچوں نے شاید نہ سنا ہو، مگر سننا چاہیے. یہ بڑے محسن ہمارے گزرے ہیں. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، اس کو کہتے ہیں ایک لطیف استخراج. یہ کوئی برہان نہیں ہے، ایک لطیف استخراج ہے. لطیف استخراج ہے. اس کو کیا ہو گیا؟ لطیف استخراج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر جس کو آپ کہتے ہیں کہ لائٹر نوٹ پر ایک بات عرض کی جا رہی ہے، اس کو پہلے سن لیجئے، پھر آخری ایک برہانی بات اور بات ختم. لائٹر نوٹ کے اوپر کیا علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ابناءنا ہے نا، ابناءنا، اس کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کی پالیسی کو سمجھیے. ہے تو لفظ عربی کا، مگر ذرا سا اس کو اردو میں لے جاؤ کہ جس کی یہ تمنا تھی کہ وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جائے
تو وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی لے جائیں، اللہ کے رسول مجھے بھی لے جائیں، اللہ کے رسول مجھے بھی لے جائیں. میں نے جان بوجھ کر 3 مرتبہ یہ لفظ تکرار کیا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے بھی لے جائیں، اللہ کے رسول مجھے بھی لے جائیں، اللہ کے رسول مجھے بھی لے جائیں. اور پیغمبر اکرم نے گویا آیت پڑھ دی کہ تم سن تو چکے ہو، خدا نے کہا ہے کہ جن کو لے جانا تھا ہم لے جا رہے ہیں، اب نہ آنا. کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اب آخری بات سن لیجئے. یہ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ واقعاً ان کو بھی محسن کے طور پر سمجھنا چاہیے، بہت بڑے محسن. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے ایک بات کہی، اور وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر پیغمبر اکرم کو حکم تھا ابناءنا، نساءنا اور انفسنا. یہ تو ہو گیا، پیغمبر اکرم تو لے کر چلے. لیکن یہ بتائیے کہ ابناءکم کون ہے؟ نساءکم کون ہے؟ انفسکم کون ہے؟ ابناءنا ہمارے بیٹے، نساءنا ہماری عورتیں، انفسنا ہمارا نفس، ہماری جان. لیکن سامنے کس کے؟ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. تو سامنے والوں کے لے کیا؟ ابناءکم. نساءنا نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. انفسنا انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ. ابناءنا تو حسن اور حسین ہے، ابناءکم کون ہے؟ نساءنا تو سیدہ ہیں، نساءکم کون؟ انفسنا کہ یہ تو علی ہیں، انفسکم کون ہے؟ یہ کلیئر نہیں ہو پایا، یہ واضح نہیں ہو پایا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ لے کر چلے ہیں تو کیا نصارہ نجران، جو نجران کے کرسچنز تھے، انہوں نے مباہلہ کیا؟ زمخشری نے کشاف کے اندر لکھا ہے. زمخشری یعنی برادران اہل سنت کا بہت بڑا مفسر ہے، معتزلہ تھا البتہ مگر بہت بڑا مفسر. اس نے لکھا ہے کہ جب یہ آئے ہیں تو نجران کے نصارہ کا جو نمائندہ وفد تھا، ان کا سب سے بڑا ہیڈ پریسٹ جو تھا، آرچ بشپ جس کو آپ کہہ لیجئے، اس نے یہ جملہ کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر مباہلہ کیا تو اس روئے زمین کے اوپر آن دا فیس آف ارتھ ایک سنگل کرسچن بھی سروائیو نہیں کر پائے گا، سب کے سب ختم ہو جائیں گے. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چہرے یہ تو دیکھ لیے انہوں نے، اگر یہ مباہلہ کرتے تو ہم کو پتہ چل جاتا کہ ابناءنا تو یہ ہیں، ابناءکم کون ہے؟ نساءنا تو یہ ہیں، نساءکم کون ہے؟ انفسنا تو یہ ہیں، انفسکم کون ہے؟ یہ پتہ چل جاتا. لیکن چونکہ وہ مباہلہ سے دستبردار ہو گئے، جب انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، وڈرا کر لیا، تو واضح نہیں ہو پایا کہ کون ہیں ابناءکم، کون ہیں نساءکم، کون ہیں انفسکم. عقل مند تھے، بچ گئے، مباہلہ چھوڑ دیا، لعنت سے بچ گئے. لیکن ہمارے سامنے قرآن نے ایک اصول دے دیا، ہمارے سامنے قرآن مجید نے ایک اصول دے دیا کہ جب یہ ابناءنا ہے تو جو کبھی بھی ان کے مقابلے پر آ جائے وہ ابناءکم ہوگا. جب یہ نساءنا ہے تو جو جب کبھی ان کے مقابلے پر آ جائے وہ نساءکم ہوگا. اور جب یہ انفسنا ہے تو جو جب کبھی ان کے مقابلے پر آ جائے وہ انفسکم ہوگا. حکم وہی ہوگا کہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. بس برادران عزیز، میں نے آپ کو زحمت دی اور ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولود مسعود کے صدقے میں ہماری یہاں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، حسین مظلوم کے صدقے میں، پنجتن کے صدقے میں، آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بیمار کربلا کے صدقے میں، حسین مظلوم کے صدقے میں کہ جن کی آمد پر فطرس کو شفا ملی، مالک تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں رزق میں برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما. مالک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مالک جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما. مالک جن گھروں میں ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما. اے پروردگار، پردیس میں یہاں پر اگر کوئی زحمتوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، خاص طور پر ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مالک محمد و آل محمد کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کی دکھ درد، خوشی اور غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما. عزاداری، عزاداروں، عزاخانوں کی حفاظت فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال، اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما.
ایک دوسرے کی غلطیوں کو، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر کے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خوشی کے اظہار کے لیے، عید کے اظہار کے لیے، مبارکباد کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔